سب کو جے مسیح کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا 11واں چیپٹر کی 15 ورس سے آج ہم شروع کرنے والے ہیں. مکاشفہ 11 کی 15. اب ایک بات ہمیں ضرور نوٹ کرنی ہے کہ یہاں سے 7واں نرسنگا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. چھٹا ختم ہو گیا تھا، اب ہم نے دیکھنا ہے 7ویں نرسنگے کے متعلق. پلیز اپنی بائبلز کھولیں اور ہم آیت 15 ریولیشن 11 کی 15 ہم پڑھیں گے. اور یہاں یوں لکھا ہے، جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان سے بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے. عزیزو، 7واں نرسنگا کے پھونکنے پر آسمان پر یعنی روحانی عالم میں یہ اعلان ہوگا کہ اصلی بادشاہ کی تاج پوشی جو ہے کاروکیشن کا وقت آ پہنچا، اور اس دنیا کی بادشاہی اب خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی. ہاللیلویہ. اور اب خداوند یسوع مسیح بادشاہی کرے گا. یہ اعلان کچھ لوگوں کے لیے تو خوشخبری یا گڈ نیوز ہوگی، وہ جو زمانوں سے خدا کی بادشاہی کے آنے کی دعائیں کر رہے تھے. یعنی کہ جیسے لارڈز پریئر یا دعائے ربانی میں میتھیو چیپٹر 6 ورس 10 میں، متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 10 میں کیا لکھا ہے؟ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر پوری ہو. آئے ہمارے باپ کی بات ہو رہی ہے. اب عزیزو، یہ آسمان کی بادشاہی جو ہے، اس کے وسیلہ سے یہ جو 1000 سالہ بادشاہی ہے، اس کے وسیلہ سے ہم دیکھیں گے کہ خدا کی بادشاہی جو کہ ہے لیکن الگ ہو چکی، اور جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ اے خداوند یسوع ہمیں بھی دعا پڑھنی سکھا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر تم ایسے دعا کیا کرو. خداوند یسوع خود نہیں تھے کرتے اور وہ کہتے تھے آئے ہمارے باپ، وہ کہتے تھے کہ تم دعا کیا کرو، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر پوری ہو. یعنی کہ زمین پر سب اس کی بادشاہی کو اکنالج نہیں کر رہے، کیونکہ اس جہان کا خدا غلطیاں 4:4 کے مطابق شیطان ہے، اور شیطان کا یہ کام ہے غلطیوں 4:4 میں کہ وہ بے ایمان جو ابھی یسوع پر ایمان نہیں لائے ان کے اندر روحانی اندھا پن پیدا کر دیتا ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کو وہ نہ جان سکے. مگر جن لوگوں کی عدالت ہونے کو ہے ان کے لیے یہ ایک بری خبر ہوگی، بیڈ نیوز کہہ لیں. دیکھیں، زبور بھجن 7 کی 6 اور زبور بھجن 9 کی 19، سامز چیپٹر 7 ورس 6، سامز چیپٹر 9 ورس 19. ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ جب 1000 سالہ بادشاہی خداوند یسوع مسیح اس کو شروع کریں گے اور وہی بادشاہ ہوگا، تو اس کے وسیلہ سے وہ راستہ تیار ہوگا جو کہ خدا کی بادشاہی کو ہر جگہ پھر دوبارہ اس کا کنٹرول آ جائے گا، کیونکہ شیطان، ابلیس اور اس کے گرائے گئے فرشتے اور گناہ گار جو ہیں ان 1000 سالہ بادشاہیوں میں اس کا سارا کام جو ہے وہ تمام ہو جائے گا. اور اس طریقے سے
خدا کی بادشاہی، پھر سب ہی جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے، اور بیٹا بھی خود ضم ہو جائے گا، اپنے آپ کو تابع کر دے گا، اور پھر ایک ہی خدا ہوگا جو شروع سے ہے۔ خداوند یہ آیت 15 میں ہم اتنا ہی دیکھتے ہیں، اور آئیں اب آیت 16 نکالیں۔ So the book of Revelation chapter 11 verse 16 مکاشفہ 11 کی 16 میں لکھا ہے، اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ویسے تو خدا کے تخت کے چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے، مگر اس کے انر کوٹ یا اندرونی دائرہ کہہ لیں، انر سرکل کہہ لیں، اندرونی دائرہ میں کون کون ہے؟ 24 بزرگ ہیں، 4 جاندار ہیں، اور برآں ان کے درمیان میں ہم نے دیکھا ہے۔ یہ 24 بزرگ جیسے ہم نے اسٹڈی کی کہ کلیسیا کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ 24 بزرگ ابھی اس بادشاہی کو شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی تخت پر بیٹھے ہیں۔ جب 1000 سالہ بادشاہی آئے گی تو وہ یسوع کے ساتھ بیٹھیں گے، یعنی کہ کلیسیا بھی اس کے ساتھ ہوگی، جس سے ہمیں متی رسول کی انجیل اس کا 19 کی 28 یاد آتی ہے۔ میتھیو چیپٹر 19 ورس 28 ہمیں یاد آتی ہے، جہاں پر یسوع نے ان کو یہ وعدہ دیا تھا کہ وہ اسرائیل کو اپنے جو رسول ہیں ان کو یہ وعدہ دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے 12 قبیلوں پر بادشاہی کریں گے۔ اس لیے چرچ ہمیں یہاں نظر آتا ہے، اور یہی وعدہ کلیسیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ غالب آنے والوں کے لیے بھی ہے، جو اوور کم آئے ہیں، جت پراپت کی ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ بہت سارے حوالے ہیں، آپ پلیز نوٹ کر لیں، اور آپ اس کو ضرور الگ الگ پڑھیے، لکھیے، اور اس پہ غور کیجیے۔ ریولیشن مکاشفہ چیپٹر 2 ورس 26 اور 27، مکاشفہ 2 کی 26 اور 27۔ ریولیشن چیپٹر 3 ورس 21 میں، یعنی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ اور یہ دیکھیں ریولیشن، ویسے تو افسیوں 2 کی 6 میں لکھا ہے کہ اس نے بٹھا دیا ہے، یہ پکی بات ہے، لیکن ہم یہاں پھر دیکھ رہے ہیں کہ جو غالب آئیں، جو جت پراپت کریں، جو اوور کم آئیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ریولیشن چیپٹر 3 ورس 21، مکاشفہ 3 کی 21، اور پھر یہ 1000 سالہ تک بادشاہی کریں گے۔ دیکھیں 20 ریولیشن چیپٹر 20 ورس 4 اینڈ 6، مکاشفہ 20 کی 6۔ یہاں 24 بزرگ منہ کے بر گر کر خدا کو سجدہ کرتے ہیں، جیسا کہ یسوع کو بھی انہوں نے کیا ہے۔ کچھ حوالے نوٹ کر لیں، اور دا بک آف ریولیشن چیپٹر 4 ورس 10 اینڈ 11، مکاشفہ 4 چیپٹر اس کی 10 اور 11 آیت، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 5 ورس 8 اینڈ 14، مکاشفہ 5 کی 8 اور 14، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 7 ورس 11، مکاشفہ 7 کی 11، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 4، مکاشفہ 19 کی 4 میں آپ مزید اور ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یاد رہے کہ 7ویں نرسنگے کا پیریڈ اور ایونٹ بڑے عرصے تک چلتے رہیں گے، یہ جو واقعات ہیں، ایونٹس بڑے عرصے تک چلتے رہیں گے، جس میں بہت سے ہسٹورک یعنی ایونٹس ہوں گے۔ مثال کے طور پہ چلیں، نمبر 1 آپ نوٹ کر لیں، نمبر ڈال لیں، 1 7 پیالوں کی ججمنٹ، نمبر 2 اینٹی کرائسٹ کا مکمل خاتمہ، یعنی اس کے جو کیپٹل ہے، یعنی کون سا اکنامک، پولیٹیکل، ریلیجس سسٹمز کا خاتمہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ
آرماگڈن یا ہر مجدون کی جنگ اور اینٹی کرائسٹ کی فوجوں کا خاتمہ ہے۔ نمبر 4 لکھ لیں کہ اینٹی کرائسٹ یا مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کا آگ کی جھیل میں ڈالا جانا۔ پھر نمبر 5 دیکھ لیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو 7ویں نرسنگے کے پیریڈ میں یہ ایونٹس ہوں گے، سو نمبر 5 کر لیں کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد، ظاہرہ آمد کے متعلق ہے۔ اور نمبر 6 یہودیوں کا ریسٹوریشن یا ان کی بحال کرنا، ان کا روحانی طور پہ جی اٹھنا اور یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا، اس کے بارے میں اور ان کے ملک کے بارے میں بھی ہے۔ رومنز چیپٹر 11 ورس 25 اینڈ 31، رومیو 11 چیپٹر 25 اور 31 آیت۔ پھر نمبر 7 ہے زندہ قوموں کی عدالت ہوگی بھائی، یسوع کے آتے ہی اور 1000 سالہ بادشاہی شروع ہونے سے پہلے زندہ قوموں کی عدالت ہے۔ نمبر 8 مسیح کی زمین پر 1000 سالہ بادشاہی۔ پھر جوج مجوج یا جس کو گوگ مگوگ کی فائنل جنگ جو ہے، وار یا بیٹل کہہ لیں، جو کہ 1000 سالہ بادشاہی کے آخر میں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ آرماگڈن جو ہے یہ پہلے ہوگی، لیکن 1000 سالہ بادشاہی کے بعد جب شیطان کچھ عرصے کے لیے چھوڑا جائے گا تو وہ پھر اور جو بچ گئے ہوں گے اس جنگ میں سے، یا وہ قومیں جو یسوع کے خلاف اور جیوز قوم کے خلاف ہیں، وہ ان کو گھیر گھار کے پھر لائے گا۔ سو نمبر 10 شیطان کا آگ کی جھیل میں ڈالا جانا، شیطان اور اس کے فرشتوں کا۔ سو نمبر 11 سفید تخت کی عدالت، وائٹ تھرون کی عدالت، جس میں کون ہوں گے؟ یعنی مردہ گناہ گار جو 1000 سالہ بادشاہی کے دوران ابھی جہنم میں ہی رہیں گے، ان کا جی اٹھنا اور ان کی عدالت میں شامل ہونا ہے۔ سو یہاں پر 24 بزرگوں نے منہ کے بل گر کر خدا کو اور یسوع کو سجدہ کیا۔ دیکھیں The Book of Revelation chapter 4 verse 10 and 11، مکاشفہ 4 کی 10 اور 11۔ The Book of Revelation chapter 5 verse 8 and 14، مکاشفہ 5 کی 8ویں آیت اور 14ویں آیت۔ The Book of Revelation chapter 7 verse 11، مکاشفہ 7 کی 11۔ The Book of Revelation chapter 19 verse 4، مکاشفہ 19 کی 4 میں۔ سو عزیزو، یہ ہم نے یہ 16 آیت میں یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں کہ کس طریقے سے 24 بزرگوں نے خدا کے سامنے اپنے تخت جو جن پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا، اور پھر ہم یسوع کے کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سو ریولیشن اگلی ورس میں جائیں گے، ریولیشن چیپٹر 11 ورس 17، مکاشفہ یوحنا عرف کا مکاشفہ 11 کی 17 میں یہ لکھا ہے، اور یہ کہا کہ آئے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہاللیلویہ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ ہاللیلویہ، خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ سو آیت 17 میں ہم اپنی بائبلز آپ نے کھولی ہوں گی کہ کیا لکھا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو خدا اور اس کے مسیح اور اس کے مسیح نے اپنی بڑی قدرت کا استعمال کو ایکسرسائز کرنا شروع کر دیا۔ یعنی خدا کا مسیح کیا ہے؟ وہ خدا کا بھید یسوع جو ہے یہی مسیح ہے۔ سو شروع کر دیا ایکسرسائز کرنی شروع۔ اب شیطان کا اختیار اس دنیا پر ڈھیلا پڑنا شروع ہو گیا عزیزو، اور اس کی بادشاہی ہلنے لگی ہے شیطان کی۔
سو خداوند کے یہ جو ہے یہ یہاں 17 آیت ختم ہوئی. تو آئیں ہم دا بک آف ریولیشن. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ 7واں نرسنگا چل رہا ہے. سو آئیں اگلی آیت میں جاتے ہیں اور وہ ہے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 11 اور ورس 18 میں کیا لکھا ہے. آپ بھی اپنی بائبلز میں دیکھیں. اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندوں، نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے. اور ہم یہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 11 ورس 18 یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کی 11 کی 18 میں دیکھتے ہیں. اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا. قوموں کا غصہ تو گریٹ ریولیشن یا بڑی مصیبتوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی. اب خدا کا غضب ان لوگوں پر 7 پیالوں بولز کی عدالت کے وسیلہ سے نازل ہونا شروع ہوگا. یہ اب اگلا ایونٹ تیار ہے ان کے لیے جنہوں نے خدا نے اتنا موقع دیا پھر بھی انہوں نے اس کے حضور نہیں جھکے اور نہ اس کی پرستش کی، نہ اس کے بیٹے یسوع کو اپنا مکتی داتا گرہن کیا یا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. سو عدالت کے وسیلہ سے نازل ہونے والا ہے یہ 7 پیالوں کی شکل میں، اور ہر مجدون کی جنگ پر جا کر یہ جو ہے یہ پیک پہ پہنچے گا. خدا کا غضب انسانوں پہ پیک پہ پہنچے گا، یعنی عروج پہ پہنچے گا، جہاں پر سب قومیں جمع ہوں گی اور اس غضب کا مزہ، ہاللیلویہ، اس غضب ریت یا کرودھ کا مزہ چکھیں گی. اب مردوں کی عدالت کا وقت بھی آ پہنچا. گویا سب کی ایک ہی وقت اور ایک ہی دن پر نہیں عدالت ہونی، جیسا کہ خداوند یسوع نے کہا ہے. اب دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل جان چیپٹر 5 ورس 28 اینڈ 29 جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. چلیں میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یوحنا کی انجیل 5 چیپٹر 28 اور 29 میں لکھا ہے، اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے. 29 آیت میں، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. یاد رہے عدالت اور اجر یعنی ججمنٹ اور ریوارڈ 2 فرق چیزیں ہیں جو ہمیں خدا کے پلان میں نظر آتی ہیں. کون کون سی؟ ججمنٹ عدالت نیا، اور اجر مینز ریوارڈز. اجر جو ہے ریوارڈز فیتھ فلنس یا وفاداری، آگیا کاری اور پھلداری یعنی فروٹ فلنس کے لیے. یہاں 2 گروپوں کو ملنے کو ہے. نمبر 1 نبیوں اور مقدسوں کو. اب یہاں کلیسیا کا ذکر نہیں ہے، یہ دیکھ لیں، کیونکہ کلیسیا اپنا اجر پہلے ہی پا چکی تھی جب خداوند یسوع مسیح بادلوں تک آئے تھے اور کلیسیا کا وہ حصہ جو تیار تھا اس کو لے گئے تھے. تو جیسا کہ مکاشفہ 4:4 میں ہے، اور ہم نے دیکھا، اور اس تخت کے گرد 24 بزرگ ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں. 4:4 میں تو یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، کلیسیا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. سو بزرگ کلیسیا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اور عزیزو اسی طریقے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹس یا سنت یا مقدسین کے گروپ کو اجر ملیں گے، ریوارڈ ملیں گے، یعنی وہ جو ٹریبولیشن یا گریٹ ٹریبولیشن کے دوران شہید ہوئے، جنہوں نے شہادتیاں دیں. دیکھیں
یہ اب حوالے آپ کو پلیز پڑھنے چاہیے، اور ڈینیل 2:12 میں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم میکسیمم ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حوالے ضرور دے رہا ہوں، اگر پڑھنے لگ پڑیں تو شاید آدھی ہماری ریکارڈنگ ہو سکے۔ ڈینیل 12:2 میں انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں کی طرف۔ یہ اجر یا ریوارڈ کی سرمنی اسرائیل کے جی اٹھنے اور پرانے عہد ناموں کے جو سینٹس مقدسین سنت کے جی اٹھنے کے بعد ہوگی۔ دیکھیں بعض کا ہم یہ کہتے ہیں یہ سرمنی ہو گئی ہے، نہیں بھائی نہیں ہونی۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہودی قوم کے بغیر آسمان پر کوئی فیسٹ یا ضیافت شروع ہی نہیں ہونی، نہ کوئی سرمنی شروع ہونی ہے۔ یہ ہمیں پورا یاد رکھ لیں۔ اصل میں خدا کا پوشیدہ جو بھید ہے، ریولیشن جیزس ہے، اور جیزس کے وسیلہ سے جیوز قوم اور جنٹائلز کو ایک کرنا ہے، اور وہ لوگ جو یسوع کو قبول کرتے ہیں یسوع کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ دیکھیں یہ کلسیوں 2:2 ہے، پھر افیشین چیپٹر 3:8-10 ہے۔ بہت سارے حوالے ہیں کہ کس طریقے سے یہ خدا کا پلان ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ غیر اقوام کو بھی ایک کر کے یسوع کی دلہن بنانے کی، یا اس کے خاندان میں شامل، اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے گا۔ اخیر میں بزرگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ساکھی دیتے ہیں، ٹیسٹمنی دیتے ہیں کہ 7ویں نرسنگا کے پھونکے جانے کے دنوں میں مسیح ان کو تباہ کرے گا جو زمین کو تباہ کرتے آئے ہیں۔ دیکھیں اس کی مثال ہم ٹھیک ہے دنیاوی طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صدام حسین جس کا تعلق عراق سے تھا، بابل سے تھا، اس نے اپنی فوجوں سے کہا کہ کیا کرو کہ یہ تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دو، اور جو کیا کہتے ہیں گیلنز جو جتنے بھی ہیں یہ سمندر میں تیل بہا دوں، جس کا نتیجہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑا، اور ابھی تک ہم اس کا نیگیٹو اثر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی خوبصورت دنیا کو تباہ کرنے والوں پر اس کا غضب بھڑکے گا، کیونکہ خدا نے انسان کو اس دنیا میں زمین کی حفاظت کرنے کے لیے پیدائش اتپتی یا بک آف جینیسس 2:15-17 میں خدا نے کہا تھا آدم وہ یہ باغ میں نے تیرے لیے لگایا ہے، وہ اس کی نگہبانی اور باغبانی کرنا۔ انسان کو تو اس دنیا میں زمین کی حفاظت کرنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پیدا کیا تھا نا، پیدائش 1:26 اور پیدائش 2:15-17۔ مگر جب گناہ انسان میں داخل ہو گیا تو اس نے زمین کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں متی رسول کی انجیل اس کی 13 چیپٹر 41 اور 42 آیت آپ پلیز پڑھ لیے گا۔ میتھیو چیپٹر 13 ورس کیا ہے 41 and 42۔ آئیں اب ہم اگلی آیت میں جاتے ہیں، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 11 ورس 19، جو کہ 11ویں چیپٹر کی آخری آیت ہے۔ یہاں یوں لکھا ہے مکاشفہ اس کے 11:19 میں، اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور بھونچال آیا، اور بڑے اولے پڑے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ اب اس خوشی کے سین کے آخر میں خدا کا مقدس یا ٹیمپل جو اصلی آسمان پر ہے، جس کا عکس جو تھا ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو بھی دکھایا، اور داؤد اور یہ سلیمان لوگوں نے بھی اسی کو فالو کیا۔ آسمان پر ہے وہ کھولا جائے گا، ہائے ہائے،
دیکھیں پہلے تو موسیٰ کے لیے بھی، داؤد، ان سب کے لیے کھولا گیا، لیکن اب جہاں خدا کا صندوق دکھایا جائے گا، یاد رہے کہ خدا کا مقدس جو آسمان پر ہے وہی اصلی ہے، جس کا عکس جیسے ہم بیان کر چکے ہیں کہ موسیٰ نے بیابان میں، اور اس کے بعد سلیمان نے، عزرا نے، ہیرودیس کے زمانے میں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیمپل بنائی گئی، اب ٹریبولیشن کے دور میں بھی بنائی جائے گی، کیونکہ اس کا ہونا ضرور ہے، کیونکہ جو مخالف مسیح ہے وہ جس کے متعلق لکھا ہے کہ خداوند یسوع نے بھی کہا ڈینیل میں، جب تم اس مکروہ اور گھنونی چیز کو اس پاک مقام میں کھڑے ہوئے دیکھو، یہ پاک مقام کیا ہے؟ یہ سلیمانی ہیکل ہے جو اس وقت بنے گی تو وہ وہاں جائے گا۔ سو ساتویں نرسنگے کے پھونکے جانے پر آسمانی مقدس ایک بار کھولا جائے گا اور زمین پر کے لوگ ایک بار پھر آسمان میں اس مقدس کو دیکھ سکیں گے۔ واو، یہ گناہگار بھی دیکھ سکیں گے جی۔ ریولیشن چیپٹر 6 ورس 14 to 17، مکاشفہ 6 کی 14 سے 17۔ مگر اس بار وہ سیدھا جو ہولی آف ہولیز کو، جہاں پر خدا کا یہ عہد کا صندوق ہے، آرک آف کوننٹ ہے، اس کو ان کو نظر آئے گا، جو کہ پہلے یہودیوں کے لیے تھا، اور اب وہ ایک بار پھر ان بے ایمان یہودیوں کو دکھایا جا رہا ہے جو ابھی تک زمین پر زندہ ہوں گے، اور وہ لوگ دیکھیں گے۔ یہاں سے ہم زبور 132 اس کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت، سامز 132 ورس 8، 9 and 10 میں بھی لکھی ہوئی دعا کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ سو یہ بھی آپ ضرور پڑھیے گا۔ آپ کو ہمیں یاد ہوگا کہ عہد کے صندوق کا جو لڈ ہے یا ڈھکن ہے کو مرسی سیٹ یا کفارہ گاہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مرسی سیٹ جو ہے نا، یہ عہد کے صندوق کا جو ڈھکن کو یعنی کفارہ گاہ کہا جاتا ہے، جو کہ سونے کی تھی، اور اس پر 2 سونے کے چیروبیمز یعنی کروبی اپنے ونگز کو پھیلائے ہوئے تھے۔ اس کے اندر پتھر کی، یہ عہد کے صندوق کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر پتھر کی 2 لوہیں جن پر خدا نے اپنی ہی انگلیوں سے 10 احکامات لکھائے تھے۔ آپ کو یاد ہے 6 ایک پہ اور 4 دوسری تختی پہ۔ سو آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں کوچ ایگزیڈس چیپٹر 40 ورس 20، خروج 40 کی 20، ہارون کا عصا بھی ہے جس پر پھول نکلتے تھے، گنتی 17 کی 8 سے 10 ہے، 8 سے 11 ہیں، نمبرز چیپٹر 17 ورس 8 to 11، ہبرو چیپٹر 9 ورس 4 and 5، عبرانیوں 9 کی 4 اور 5، اور ایک من کا پیالہ تھا، من اور سلوا کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوچ ایگزیڈس، خروج 16 کی 33 and 34۔ سو پھر کیا تھا؟ یہ ٹیمپل یا مقدس کے سارے فرنیچر میں سے یہ صندوق ہی ثبوت ہے خدا کے عہد کے ریلیشن شپ جو اس نے اپنی چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا تھا۔ اور جب یہ صندوق آسمان سے نظر آنے لگتا ہے تو باقی ماندہ یہودیوں کا وقت ختم ہونے کو ہے، یعنی کہ اب ان کو آخری جو جیوز اینڈ تک نہیں مان لائیں گے، ان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور باقی بھی ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے اور زندہ ہیں، زندہ ہوں گے۔ اور جب یہ دکھا دیا جائے گا پھر ان کا وقت ختم ہونے کو ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مجدون کی جنگ میں آدھا شہر لے لیا جائے گا، عورتیں بے حرمت ہوں گی، اور بہت ہی برا حال ہوگا، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے متی 24 کی 22 میں کہا اگر وہ دن نہ گھٹائے جاتے، کن کے لیے؟ ان کے لیے، برگزیدوں کے لیے، برگزیدہ لفظ یہودیوں کے لیے، تو وہ کوئی بھی نہ بچتا۔
اب وہ اپنی آنکھوں سے عہد کے صندوق کو دیکھیں گے، جو ایک زور آول اپیل ہے کہ خدا ابھی بھی ان کو نہیں بھولا، اور نہ اپنے عہد کو جو اس نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے اور داؤد سے باندھا تھا۔ ہاللیلویہ! خدا کی کفارہ گاہ، مرسی سیٹ ابھی بھی ان کے لیے عزیزو اوپن ہوگی۔ ہاللیلویہ! اور یہوہ کہتا ہے، کیا تم اب بھی میری طرف رجوع نہ لاؤ گے؟ دیکھیں یہ رومنز چیپٹر 11 ورس 28 اور 29 ورس میں آپ ضرور رومیو اس کا 11 کی 28 اور 29 میں، انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہارے دشمن ہیں، کرسچنز بلیورز کو کہا جا رہا ہے، لیکن برگزیدگی رائچسنس کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں بھائی، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے لا تبدیل ہیں۔ ہاللیلویہ! سو عزیزو، یہاں جو 11واں چیپٹر ہے وہ اینڈ پہ پہنچا، سو ہم آگے 12ویں چیپٹر کی طرف جائیں گے۔ خداوند ہم اس کلام کو جو دلوں میں بیجا جا رہا ہے اور یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں تاکہ شیطان ابلیس چوری نہ کرنے پائے، اور یہ بھید جو ہیں یہ لوگوں تک پہنچے، روحانی اندھا پن دور ہو اور شیطان ابلیس کے پلان کینسل ہو، اور اس کا سارا جو پلان ہے وہ لوگوں کے آگے بیان کیا جائے تاکہ سچ کی پہچان تک لوگ پہنچے، یسوع کے نام میں آمین۔